اعتکاف کی مدت کہتے ہیں کہ نمبر 1 اس میں بھی کچھ مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مدت اعتکاف حد اقل 3 دن ہے، کم از کم 3 دن ہے. 3 سے کم اعتکاف صحیح نہیں ہوتا، لیکن زیادہ ایام کے لیے کوئی بھی زیادہ مدت کے لیے کوئی حد معین نہیں کی گئی. اگر ایک شخص 5 دن معتکف ہوتا ہے تو روز ششم نیز واجب است بماند، 6واں دن اس کے لیے رہنا واجب ہے اعتکاف میں. بلکہ احتیاط واجب ہے کہ ہر گاہ 2 روز اضافہ کر، جب بھی اعتکاف کی نیت سے 2 دن اس 3 سے بڑھا کر پیش کیے اس نے تو واجب ہو جائے گا تیسرے دن کا اعتکاف اس پر. پس اگر ایک شخص 8 دن رہنے کا ارادہ کر رہا ہے تو پھر 9واں دن واجب ہے کہ اعتکاف کی صورت میں رہے. ماندن روز نہم نیز بنا پر احتیاط واجب لازم است، احتیاط واجب کی بنا پر لازم اور واجب ہے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ یہ 3 دن کہاں سے شروع کریں؟ کہتے ہیں ان سے روز از طلوع فجر روز اول تا مغرب روز سوم است. طلوع فجر پہلے دن سے اور تیسرے دن کی نماز مغرب تا مغرب کہتا ہے رہنا چاہیے. بنا بر ان اگر ایک شخص طلوع فجر کے معمولی سے فاصلے کے بعد آتا ہے، چاہے کچھ منٹ ہی کیوں نہ ہو، طلوع فجر سے چند منٹ اگر دیر سے ہی آتا ہے مسجد میں پہنچتا ہے تو وہ دن پہلا بعنوان اعتکاف اس کا حساب نہیں ہوگا. پہلا دن اس کا دوبارہ طلوع فجر سے شروع ہوگا، جو رات مسجد میں ویسے ہی گزارنی پڑے گی اس کو. نمبر 3 کہتے ہیں کہ اعتکاف کے 3 دن جو ہیں وہ ان کی راتوں کے ساتھ حساب کیے جائیں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں حد اقل چونکہ اعتکاف کی مدت 3 دن ہے تو اس 3 دن میں پہلا دن کہاں سے شروع ہو رہا تھا؟ طلوع فجر سے. تو پہلا وہ اب 2 راتیں اور اس کو اعتکاف میں رہنی پڑیں گی اور نماز مغرب ہوتے ہوئے نماز ادا کرنے کے بعد یہ جا سکتا ہے. حد اقل سے روز و 2 شب در وسط است، بنابراین درمیان میں 2 شب. بنابراین کہتے ہیں کہ ان راتوں میں بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، نہ کہ دن میں باہر نہیں جا سکتا. جس طرح دن میں باہر نہیں جا سکتا اسی طرح راتوں میں بھی باہر نہیں جا سکتا. کون سی راتیں؟ یہی 2 راتیں. اچھا نمبر 4 کہتے ہیں کہ اعتکاف رہا کردن اعتکاف مستحب و نظر غیر معین در روز های اول و دوم اشکال ندارد. انسان مستحبی اعتکاف کو چھوڑ سکتا ہے یا نظر غیر معین کے لیے جو اعتکاف کر رہا ہو پہلے دوسرے دن میں چھوڑنا مسئلہ نہیں ہے، چھوڑ سکتا ہے. ولی تا مغرب روز دوم ماندن واجب ہے، لیکن دوسرے دن بھی مغرب تک رہنا اس کے لیے واجب ہے. روز سوم را نیز بماند، اگر تا مغرب روز دوم ماند واجب است، روز سوم را نیز بماند. اس طرح کے اگر دوسرے دن مغرب تک رہا ہے تو تیسرے دن بھی رہنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے. یہ پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں. اب آتے ہیں صفحہ نمبر 222 میں زمان اعتکاف اس کے بارے میں بحث ہے. دیکھیں در طول سال ہر زمانے کے انسان بتواند حد اقل سے روز در مسجد بماند و روز بگیرد. اعتکاف سے یہ کہتے ہیں زمان جب بھی پورے سال میں انسان 3 دن مسجد میں رہ سکتا ہو اور روزہ رکھ سکتا ہو تو اس صورت میں اعتکاف صحیح ہے. لیکن بہترین وقت اعتکاف کے لیے ماہ مبارک رمضان ہے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ جو ہے 10 آخر وہ بہتر وقت ہے. اب یہ کہ یہاں البتہ یہ بھی بتا دوں کہ ایک شخص اگر ماہ مبارک کے آخری مثلا 2 دن رہتے ہیں رمضان کے پورے ہونے میں اور تیسرا دن چونکہ عید فطر کا ہے تو کہتے ہیں کہ اب اس میں نہیں رکھنا چاہیے، اسے اعتکاف میں نہیں رہنا چاہیے چونکہ 3 دن چونکہ اس ماہ مبارک کے رمضان کے بعد عید الفطر کا روز کے دن جو ہے روزہ رکھنا حرام ہے نا.
لہذا نہیں رہ سکتا. بعد میں یہ بیان کریں گے اس مسئلے کو. مکان اعتکاف سے کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 اعتکاف در یکی عظیم مساجد صحیح ہے. ان مساجد جو مندرجہ ذیل ہیں ان میں سے کسی ایک میں صحیح ہے. سب سے پہلے مسجد الحرام اعتکاف صحیح ہے اس میں. نمبر 2 مسجد النبی، مسجد النبی میں بھی اعتکاف صحیح ہے. مسجد کوفہ، مسجد بصرہ، ان مساجد میں اعتکاف صحیح ہے. کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہاں اعتکاف کر لے تو اس صورت میں ودر غیر این چہار مسجد، یعنی وہاں کا رہنے والا نہیں ہے، توفیق نہیں ہو رہی مسجد النبی اور مسجد الحرام جانے کی یا کوفہ اور بصرہ جانے کی، تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں ان 4 کے علاوہ جامع مسجد میں، جس ہر شہر کی جو جامع مسجد ہے اس میں بقصد رجاء مانع ندارد، رجا کی نیت سے، رجا بثواب یعنی ثواب کی نیت سے، امید ثواب کی رکھتے ہوئے اگر یہ انجام دے گا تو صحیح ہے، معنی نہیں ہے. ودر سائر مساجد نیز جائز ہے، دوسری مساجد میں بھی جائز ہے، جائز نیست. ودر سائر مساجد جائز نیست، اصلا کسی اور مسجد جامع کے علاوہ کسی اور مسجد میں جائز نہیں ہے. یہاں اسٹار لگا کر نیچے رکھا ہے کہ آیت اللہ خامنہ اعتکاف در مسجد جامع معنی نہ دارد. اعتکاف مسجد جامع میں کوئی بھی معنی اور اشکال نہیں ہے. ودر مسجد غیر جامع رجاء اشکال نہ دارد. مسجد غیر جامع میں رجا کی نیت سے اگر ٹھہر رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے تو بھی معنی اور اشکال نہیں ہے. یہ رہنمائی یہ فتاوی صفحہ نمبر 122 مسئلہ نمبر 1 میں یہ بیان کر فرماتے ہیں. نمبر 2 کہتے ہیں کہ مسجد جامع کی تعریف تو کریں. کہتے ہیں مسجد جامع وہ مسجد ہے کہ جہاں اس شہر والے لوگ جمع ہوتے ہوں اور اسی جمع ہونے کی نیت سے اسے بنایا گیا ہو، بدون ان کے اختصاص بے گروہ و قشر خاصی، بغیر اس کے کہ کسی خاص گروہ یا کسی خاص قوم یا ایک خاص طائفے کے لیے اسے بنایا گیا ہو یا مختص قرار دی گئی ہو. نمبر 3 کہتے ہیں اگر در ایک شہر 2 یا چند مسجد جامع وجود دارد، مثلا شہر بہت بڑا ہے اور شہر بڑا ہے تو مسجد جامع بھی بہت بڑی بڑی ہیں، جامع مساجد 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر جس میں چاہے وہ قصد رجا سے معتکف ہو سکتا ہے. نمبر 4 کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے گھر میں یا حسینیہ میں یا تقیہ میں یا حرم میں یا حتیٰ مسجد غیر جامع میں اگر ایک شخص معتکف ہو رہا ہے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے. نمبر 5 کہتے ہیں کہ اعتکاف باید در یک مسجد باشد، ایک مسجد میں اعتکاف ہونا ہے. پس اگر ایک شخص 2 مسجدوں میں سے بخشی از وقت را در یکی مسجد، در یکی و بخشی از آن را در دیگری، مثلا ایک دن ایک مسجد میں رہا، 2 دن کسی اور مسجد میں، کہتے ہیں کہ ایسے صحیح نہیں ہے. اگر اس طرح کرے گا تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا. بس ایک ہی مسجد میں 3 دن کم از کم اگر رہے تو ٹھیک ہے. نمبر 6 اگر در مسجدی معتکف، اگر کسی مسجد میں معتکف ہو جائے لیکن کوئی رہنے میں مانع پیش آ جائے اور دوسرا دن، تیسرا دن یا وغیرہ، چوتھا دن، 5واں دن، اگر اس ادامے کے لیے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. مسجد سے باہر جانے کا کیا حکم ہے؟ صفحہ نمبر 223 میں کہتے ہیں کہ معتکف نباید از مسجد خارج ہے. معتکف اعتکاف والا شخص مسجد سے باہر نہ جائے، نباید از مسجد خارج ہے، یعنی خارج ہونے کا اسے حق نہیں ہے، لیکن مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے انسان مسجد سے باہر جا سکتا ہے. نمبر 1 گواہی دینے کے لیے اگر ضرورت پڑے، معتکف شخص کو بلایا جائے تو گواہی دینے کے لیے، حق اور حقیقت کی گواہی دینے کے لیے جائے، مسجد سے باہر جا سکتا ہے. نمبر 2 مثلا اپنے ایک ایسے عزیز کی تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے
کہ عرفاً اس شخص کی تشییع جنازہ میں اسے شرکت کرنا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے عرفاً. لہذا کہتے ہیں کہ برائے تشییع جنازے میں بھی معتکف اعتکاف کی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، لیکن در صورتی کے اس شرط پہ، اس صورت میں کہ میت طوری وابستگی بے معتکف داشتے باشد، اس میت کی وابستگی اور رشتہ داری معتکف کے ساتھ اس طرح ہو کہ شرکت در تشییع جنازہ او از ضرورت ہو، یہ عرفی او بے حساب آمدمیت، یعنی عرفاً اس شخص جو میت ہے اس شخص کے جنازے میں اس معتکف کی شرکت عرفاً اور ضرورت محسوس ہو، یعنی ضرورت عرفی اگر محسوب ہو تو جا سکتا ہے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ برائے سائر کرہ ضروری عرفی یا شرعی، یا مثلا شرعاً یا عرفاً کچھ کام ضروری ہوتے ہیں، ان کے بجا لانے کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے، چاہے وہ واجب امور ہوں یا مستحب امور ہوں، چاہے مربوط دین ہو یا مربوط آخرت ہوں، یعنی امور دینی ہوں یا امور دنیاوی ہوں یا امور اخروی، ولی مصلحتی دران ہوتے باشد. لیکن ایسے امور دینی، امور دنیاوی اور اخروی جن میں مصلحت پائی جاتی ہو، باہر جانا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ اگر معتکف جنب کی حالت میں ہو جائے، یعنی خود احتلام اس کو ہو جائے، محتلم ہو جائے، جنب ہو جائے، واجب ہے کہ مسجد سے باہر جائے. کس کے لیے؟ غسل کرنے کے لیے. وہ اگر بیرون روت، اب یہ جان بوجھ کر چونکہ میں محتلم ہوں اور اگر مسجد سے باہر جاؤں گا تو مثلا اعتکاف میرا باطل ہو جائے گا. کہتا ہے کہ اگر اسی حالت میں باقی رہے گا، غسل کے لیے باہر نہیں جائے گا، تو اعتکاف اس کا خود بخود باطل ہو جائے گا. لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ آیا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کی کوئی وضاحت نہیں کی. ظاہراً اطلاق کلام یہی بتا رہا ہے کہ اگر معتکف جنب ہو جائے، واجب ہے اس پر کہ غسل کے لیے مسجد سے باہر جائے. اگر باہر نہ جائے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، قید نہیں ہے کہ عالماً عامداً یا نہیں. اگر ایک شخص مثلا حکم شرعی کو جانتا ہی نہیں ہے کہ چونکہ مجھے غسل جنابت ہے اور مجھے واجب ہے باہر جانا مسجد سے، اور نہ جائے، تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف باطل ہے یا نہیں. ظاہراً کلام میں اس طرح کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. نمبر 3 کہتے ہیں اگر معتکف شخص کسی جہت سے، کسی سبب سے، کسی علت سے مسجد سے باہر جائے تو اس مندرجہ ذیل امور کی رعایت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. نمبر 1 جتنی ضرورت ہے اس مقدار تک باہر رہے، اور جب وہ ضرورت پوری ہو جائے تو مسجد میں واپس آ جائے. بیش از مقدار ضرورت نیاز بیرون مسجد نہ ماند، یعنی ضرورت سے زیادہ باہر رہنا، ٹھہرنا، مقدار ضرورت سے زیادہ مسجد سے باہر ٹھہرنا نہیں چاہیے. نمبر 2 کہتے ہیں جتنا ممکن ہو سکے سائے میں نہ بیٹھے، بلکہ مطلقاً سائے میں نہ بیٹھے مگر در حال ضرورت، یعنی ضرورت کے علاوہ بیٹھ سکتا ہے سائے میں، اگر ضرورت ایجاد نہ کرے تو بیٹھ نہیں سکتا مطلقاً. کہتے ہیں اصلاً دیکھیں ایک مرتبہ ہے سائے میں بیٹھنا، ایک مرتبہ بیٹھنا. پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ سائے میں بیٹھنا جہاں تک ممکن ہے نہ بیٹھے، پھر کہہ رہے نہیں سائے میں نہیں، مطلقاً بیٹھنا. مطلقاً بیٹھ بھی نہ سکتے، چاہے سایہ ہو یا دھوپ ہو، کہیں بھی بیٹھے نہ. لیکن یہ کہ وہ بیمار ہے، نہیں بیٹھ سکتا، نہیں کھڑا ہو سکتا، یا کوئی اور مسئلہ ہو جس کی وجہ سے بیٹھنا پڑ رہا ہے اسے، تو مشکل نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کہتے ہیں بنا پر احتیاط واجب نزدیک ترین راہ انتخاب کند. خب جانے اور آنے کے لیے کہ ایسا راستہ انتخاب کرے جو احتیاط واجب کی بنا پر نزدیک ترین راستہ ہو. نمبر 4 کہتے ہیں اگر معتکف کسی ضرورت کے سبب مسجد سے باہر جائے اور اتنی اسے دیر ہو جائے کہ اعتکاف کی صورت بھی بگڑ جائے، تو کہتے ہیں اس طرح اس شخص کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. نمبر 5 کہتے ہیں اگر فراموشی کے سبب سے مسجد سے باہر جائے تو اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوتا، لیکن جب یاد آ جائے
تو فوراً پھر مسجد میں واپس آ جائے. اچھا، سفر نمبر 200.